علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں دبئی میں ایک میڈیکل لیب میں ملازمت کرتا ہوں. ہمیں پیشاب کے میڈیکل ٹیسٹ کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے پیشاب کے سیمپلز والی بوتلوں کے باہر چٹ لگا کر مریضوں کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے، مثلاً احمد، عبداللہ، علی، عثمان وغیرہ وغیرہ. کیا میرا پیشاب کی بوتلوں پر مریضوں کا نام لکھنا بے ادبی اور گستاخی تو شمار نہیں ہوگا؟ پلیز وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ جی، آپ نے اتنی باریکی سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہی دیکھیں ہماری مجلس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا سے فیڈ بیک لیتے ہیں کوسچنز کی فارم میں. ہزاروں کوسچنز ریکارڈ ہو چکے ہیں. اس کی برکت ہی یہ ہے کہ ہم سب سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ایک اکیلے بندے کے دماغ میں معاشرے میں جو آبزرویشنز ہیں وہ کتنی لے کے آ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بھائی کے سوال آیا، یہ مجھے ای میل کے ذریعے بھی پہنچا، ہمارے واٹس ایپ گروپس میں بھی آیا سوال کے طور پر. تو سب سے پہلے تو میں داد دوں گا کہ کسی نے اس باریکی میں جا کے اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا. اور ایک واقعی ایک ایشو ہے، ایک مسلمان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ پیشاب کی سامپل والی بوتل کے باہر اس مریض کا نام لکھے. اس کو حرام کا فتویٰ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام، کیونکہ وہ تو ایک قطعی آپ کو نص قطعی اس کے لیے چاہیے ہوگی. لیکن اجتہاداً اگر دین کا مزاج دیکھا جائے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی کنڈیمیبل چیز ہے. اسلام تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گا، جبکہ اس کا دوسرا سلوشن بھی موجود ہے. اگر سلوشن موجود نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آج کل تو بار کوڈز آ گئی ہیں، ہر جنرل سٹور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بار کوڈز کے ساتھ وہ اس طرح گن اس کے سامنے کرتے ہیں، اس کی قیمت لکھی ہوئی آتی ہے. بار کوڈز آپ خود گھر میں کمپیوٹر کے اوپر جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ لیبز ہیں جن کا ملینز کا بزنس ہے، کئی ایسی لیبز ہیں روزانہ کا ملینز کا بزنس ہے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی ایک کمپیوٹر اور ایک پرنٹر لینا یا بار کوڈ جنریٹ کر، انہوں نے بل جنریٹ کرنے کے لیے تو پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. ایک یہ بھی کر لیں، وہ بار کوڈ جنریٹ کر لیں، ہر ایک یونیک آئی ڈی ہو. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد ہے، علی ہے، عثمان نام ہے، تو عثمان تو کہیں آئیں گے، تو پھر عثمان تک تو نہیں، پھر ولدیت بھی لکھنی پڑتی ہوگی. اور اگر ولدیت بھی ایک جیسی ہوئی پھر دادے کا نام بھی لکھیں گے ساتھ. تو اس کی بہتر عثمان سیریل نمبر 3 پہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ سیریل نمبر 3 پہ ایک ہی عثمان ہوگا، اور اس کے اگینسٹ ایک بار کوڈ جنریٹ کروا لیں یا یونیک آئی ڈی دے دیں. بار کوڈ کو بھی چھوڑ دیں، سمپل آئی ڈی آپ دے سکتے ہیں کہ آج سپوز ڈیٹ ہے اگر 28 جون 2020، تو آپ 28 جون 2020 آگے سیریل نمبر شروع ہیں تو آپ یوں اس کا نمبر دے دیں 2828-06-20-001. اور ظاہر تو مریض نہیں آئے گا نا، کہیں ٹیسٹنگ لیب میں ہزار مریض تو نہیں آئے گا. اگر آتا ہے تو 0003 0 ڈال کے ایک 1 ڈال لیں. ڈیٹ بھی آ گئی، سن بھی آ گیا، مہینہ بھی آ گیا. اب اگلے دن تو نئی ڈیٹ آنی ہے تو پھر 001 سے شروع کر دیں. تو یونیک آئی ڈی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا مالک اس لیب کا امید ہے دبئی میں مسلم ہی ہوگا تو اس کو اس کے اوپر قائل کریں کہ تمہارا مقصد تو یہ نا کہ سیمپل مس نہ ہو. وہ تو نام بھی غلط لکھ دے تو سیمپل عثمان کی بوتل پہ کوئی علی کا نام لکھ دے تو وہ پھر بھی مکس ہو جائے گا. تو ہمارا مقصد تو ہے ایک یونیکنیس برداشت، یعنی ایک قائم رکھنا. تو اس میں گستاخی والا جو معاملہ ہے نا، وہ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ آخرت کا عذاب سب لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. تو اس میں بچنے میں عافیت ہے کہ آپ اس بوتل کے اوپر یا بار کوڈ لگا دیں یا یونیک آئی ڈی لکھ دیں، نام قطعاً نہ لکھیں، کیونکہ یہ تو یعنی سیدھی سی بات ہے کہ کوشچنیبل ہے چیز. اس کی سپورٹ میں آپ کو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک مقدمہ نپٹانے کے لیے. حدود والے چیپٹر میں آپ کو زنا کے مقدمے کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ابو داؤد میں ملے گی. تو انہوں نے نبی الاسلام کو ایک گدی پیش کی، آپ اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے. یہ عرب کے کلچر میں آج بھی ہے، زمین پہ بیٹھنے کے لیے وہ گدیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو آپ نے تورات منگوائی، جب تورات لائی گی تو آپ خود زمین پہ بیٹھ گئے اور گدی کے اوپر تورات رکھی اور کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر، اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ ٹیمپرڈ تورات تھی. اور پھر آپ کے ساتھ وہ ہیبرو لینگویج جاننے والے لوگ تھے، ان کی بنیاد کے اوپر آپ نے وہ فیصلہ کیا
اس سے آپ نے یہ درس ادب دے دیا کہ ایک کتاب جو اللہ کی طرف منسوب ہے وہ تبدیل بھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے زمین پہ نہیں رکھا بلکہ گدی کے اوپر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے پنجاب کے کلچر میں جو ایک مت ہے، لوگ تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتے، کہتے ہیں تکیے پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ اس پہ بیٹھیں گے۔ بھئی جتنی دیر قرآن رکھا ہوا ہے نا اتنی دیر تو اس تکیے پہ نہ آپ بیٹھیں، جب وہ ویسے ہے تو اس کو سر کے نیچے کیا کو پیٹھ کے نیچے بھی رکھ لیتا کوئی اجری، نبی علیہ السلام نے تو اپنی پیٹھ سے نکال کے ہی دیا تھا نا، تو وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ اگر آپ کو قرآن پڑھ رہے تو اس کو پیٹھ نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی جو پیٹھ منع ہے نا وہ اس کی تعلیمات کو پیٹھ کرنا منع ہے۔ ہاں قرآن پر بیٹھنا یا نعوذ باللہ اس کے ساتھ پاؤں ٹچ کرنا یہ تو حرام ہے، لیکن اس طرح تو زندگی نہیں گزر سکتی کہ ایک بندے نے نیچے الماری میں قرآن رکھا ہے اور اس کے اوپر آپ کمرہ نہیں اب بنا سکتے، تو پردے میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، مراد اس کی تعلیمات چھوڑ دی تھی، اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی۔ تو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے۔ باقی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ آپ بات آج کسی سے بھی پوچھیں گے وہ سلوشن تو نہیں آپ کو دے گا، لیکن جذباتی طور پہ یہ کہے گا کہ یار واقعی پیشاب کی بوتل کے باہر نام نہیں لکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اسے یہ بتایا جائے کہ آپ کے بزرگ تو اس سے بڑا کام ڈال کے گئے ہیں، میں تو ادھر تک نہیں جواب رکھوں گا، مجھے تو بہانا چاہیے آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کا کہ آپ سوچیں کہ دین میں کیا کیا لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں۔ در مختار فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المحتار۔ در مختار میں خرگوش والی خے ہے، رد المحتار میں ہا ہے۔ رد المحتار کا مطلب ہے در مختار پہ جو اعتراضات تھے یا کوئی عبارتیں تھیں جو مشکل تھیں تو اس سے جو ہے نا رد کیا گیا، اس سے دور کی گئی ہیں وہ تمام چیزیں۔ ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، جس کو مرے ہوئے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ بندہ اتنا بڑا ہے کہ اسے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب بھی بزرگ مانتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے ہے نا، حالانکہ بہت پہلے نہیں ہے، تھوڑا سا ہی پہلے ہے۔ تھوڑا سا پہلے والے کو مانیں گے تو آپ کے تھوڑا سا بعد جو آئیں گے وہ آپ کو بھی مانیں گے، یہ چین چلنی ہے نا۔ اگر آپ اپنے سے پہلے والوں کو بابا نہیں مانیں گے تو آپ کو کوئی بابا نہیں مانے گا۔ اشرف تھانوی صاحب بھی ان کو کوٹ کرتے ہیں، بلکہ فقہ حنفی والے، فقہ حنفی کی پوری وہ بزرگی کی چین میں چند بڑے لوگ جن کا نام لیتے ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد، تو ان میں چند لوگوں میں ملا علی قاری ہوں اور یہ ابن عابدین شامی، یہ ان میں آتے ہیں۔ اور یہ ابن عابدین شامی وہی ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو شیطان کا سینگ اور ایجنٹ اس نے ڈکلیئر کیا، اور بخاری مسلم کی حدیثیں جو نجد کے بارے میں تھیں، اور بخاری میں مسلم میں عراق کے الفاظ موجود ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، محمد بن عبد الوہاب مجدد، اس نے پکڑ کے ان حدیثوں کو مولڈ کر کے فٹ کیا سعودی عرب والے نجد کے اوپر، اور کہا کہ یہ محمد بن الوہاب ہے وہاں سے جو نجدی نکلا ہے، اور اسی کو کاپی کیا المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے، اور کہا کہ یہ وہابی تو خارجی ہیں۔ آج ریالوں کے لیے ویسے ایک ہوئے ہیں، جو ان کو مجدد کہہ رہے ہیں ان سے ریال لے رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کو خارجی لکھا۔ اب جب میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا تو ان کے جو بڑے مناظر سامنے آئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بزرگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، تو وہ خارجی نہیں ہے وہ۔ سر آپ کے بزرگوں کو آلموسٹ ہر چیز میں غلط فہمی ہوئی ہے، یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ شکر ہے آپ نے اس معاملے میں مان لیا، ایسی کلیریفیکیشن آئی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں نے ذرا سخت لینگویج یوز کی ہے، وہ ان کو غلط اطلاعات ملی تھی۔ اس کا مطلب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگ غلط اطلاعات کے اوپر بھی پورا عقیدہ کھڑا کرتے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے عقیدے جو قرآن و حدیث کی شکل میں آپ کو دیے ہیں وہ بھی غلط اطلاعات کے اوپر ہی دیے ہیں، اسی لیے تو کتابوں کا دین اور نکل رہا ہے۔ اور ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ کتابوں کی دنیا ہے۔ تو یہ جو ابن عابدین ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ فٹ کیا اور وہ آگے چل رہا ہے، اور یہ صرف المحند میں نہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق میں سیم عبارت ابن عابدین شامی کی نقل کی ہے۔ ایون پیر میر علی شاہ صاحب جو ایک ماڈریٹ پرسنالٹی تھے، انہوں نے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے بھی محمد الوہاب صاحب کو نجدی ڈکلیئر کیا، حالانکہ وہ اتنے ماڈریٹ تھے اس حوالے سے
کہ ثناء اللہ امرتسری جو بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، جو قادیانی دجال کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ گولڈا میں ملنے کے لیے گئے، پیر میلچے صاحب نے اپنے مصلے پہ ان کو کھڑا کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ایک طرف ان کی یہ یعنی ماڈریٹ ہونے کا لیول تھا اور دوسری طرف سختی یہ تھی. اسی ابن عابدین شامی نے رد المختار میں، در مختار کے حاشیے میں، اپنے زوم میں اس پہ کیے ہوئے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے پیشاب نعوذ باللہ یا اپنے خون سے وہ سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اسے شفا ہو جائے گی تو وہ لکھ سکتا ہے. آپ ذرا یہ حنفیوں کے پاس لے کے جائیں تو وہ اول تو کہیں گے آپ کو بتایا کس نے. یار چھٹو علمی گل کرو. کام تہاڈے ابے پا کے گئے نے، جہاں بیچارہ پوچھتا پیا وہ تے چڑھ گئے ہو، ابیاں تے چڑھو جا کے، تو وہ آپ کو بتایا کس نے. پھر کہیں گے مفتہ بہی قول نہیں ہے، اے مفتہ بہی بن گیا ہے، کیونکہ رد المختار تو لکھی اسی لیے گئی ہے کہ در مختار سے جو اس پہ اعتراضات ہیں وہ دور کیے جائیں. یہ تو خود ہی فتوے ہیں، یہ کیسے آپ کہیں گے مفتہ بہی نہیں ہے. چلو مفتہ بہی نہیں بھی مانے، آپ کے جھوٹ مان بھی لیں، یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کے دماغ کے اندر اس قسم کی باتیں بھری ہوئی تھیں کہ وہ یہ تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات آتی ہے. کسی مسلمان کو اگر بتایا نہ جائے تو اس کے دماغ میں تو نہیں آتا کہ تعویذ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. تو ان کے دماغ جو ہے وہ کس کے ہتھے چڑھا ہوا تھا. چلیں یہی مان لیں. اور اگر کوئی کہنا جی وہ ہوتا ہے ترجمہ چینج ہو گیا ہو، انہوں نے بدل دیا ہو، یہ ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں سر. اللہ کے نیک بندے بھی دنیا میں موجود ہیں. ایک بریلوی عالم جو میرے استاد بھی رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ میں نے ان کی کتابوں سے اور ان سے ملاقات میں بہت کچھ سیکھا، غلام سعود سعیدی صاحب جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کر کے نا جناب حق ادا کیا. لیکن بابوں کی اس اعتبار سے ان کے ماننے والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ یقیناً یہ عبارت لکھی، اس کا ترجمہ لکھا، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ یقیناً ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن اور سنت کی اہمیت ہم سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ ان کو معاف کرے، بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اس قسم کی باتیں لکھ دی. اور پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان تو مر جانا گوارا کرے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے خون یا پیشاب سے سورہ فاتحہ کا یعنی قرآن کا تعویذ لکھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. تو سر عام مسلمان اگر مر جانا گوارا کرتا ہے بقول غلام سعود سعیدی صاحب کے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے بزرگ عام مسلمانوں سے بھی گئے گزرے تھے. میں تو اس میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ یہ تو غیر مسلم نہیں کوئی کرے گا. تو پھر آپ اپنی اداؤں کے اوپر بلکہ اپنے بزرگوں کی اداؤں کے اوپر غور کریں. میں اسی جملے پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے علماء وہ ہیں کہ انہیں اولاد نہیں اپنے روحانی باپوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں اور ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان سے دستبردار ہو کر رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. بابوں سے دستبردار ہوں. اور اس لیے تو ہم نے عرض کیا تھا بہت پہلے، اب نہیں ہم کہتے، لیکن آج ذرا موقع ہے، بڑا ہی عرصہ ہوا ہے شعر نہیں پڑھا، کئی مجالس گزر گئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، ٹھیک، میں ہوں مسلم علمی کتابی، بابوں کا دفاع نہ کریں، علمی کتابی مسلم آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی.